بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ عبرت آمیز واقعہ۔ صفوان ابن امیہ سے روایت ہے کہ ہم ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ اتنے میں عمر ابن قرہ نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے شقاوت اور بدبختی مقرر فرمائی ہے کہ مجھ کو بغیر دف بجانے کے رزق نہیں مل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو گانے بجانے کی اجازت دے دیں، میں فحش گانا نہیں گاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ہرگز اجازت نہیں دوں گا، نہ تیری عزت کروں گا اور نہ ہی تجھ کو چشم عطا سے دیکھوں گا۔ اے خدا کے دشمن، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو حلال اور پاک رزق عطا فرمایا ہے اور خدا کے رزق میں حلال حرام اختیار کرتا ہے۔ اگر میں تجھ کو اس سے پیشتر منع کر چکا ہوتا تو اس وقت تجھ سے بری طرح پیش آتا۔ چل میرے پاس سے اٹھ جا اور خدا کے سامنے توبہ کر۔ یاد رکھ، اگر اب تو نے ایسا کیا تو تجھ کو دردناک سزا دوں گا، تیرا منہ بگاڑ دوں گا، تجھ کو تیرے گھر بار سے نکال کر شہر بدر کر دوں گا اور تیرا سامان مدینے کے نوجوانوں میں لٹوا دوں گا۔ یہ بات سن کر عمر ابن قرہ نہایت غمناک اور رنجیدہ ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ جا چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی لوگ عاصی اور نافرمان ہیں، جو کوئی ان میں بغیر توبہ کے مرے گا، حشر میں اللہ اس کو ننگا کر کے اٹھائیں گے، ایک بھی چتھڑا بدن پر نہ ہوگا، اور جب وہ کھڑا ہونے لگے گا تو لڑکھڑا کر گر پڑے گا۔ جن لوگوں نے آج گانے بجانے کو اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، ان لوگوں کو اس واقعے کے ایک جز پر غور کرنا چاہیے۔ حالانکہ سائل نے فحش گانا نہ گانے کا عہد کیا تھا، یہ اتنی سخت وعید ہے، اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو میں عفت و عصمت اور تخلیقات کی پاکیزگی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو انسان کے اعمال و اخلاق پر فوراً یا کچھ دیر بعد کوئی برا اثر ڈالنے والی ہوتی ہے، اسلام اس پر پابندی لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو فحش گانے اور فحش باتوں سے بچائے، آمین۔